بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ولكن قد يستشكل في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية. ٹھیک، اعتراض ابھی جو مصنف نے اب تک کی بات کی، جو مطلب ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جو اعتبارات ماہیت، دو طرح سے ہم نے بات کی کہ اعتبارات ماہیت یا تو مقام تصور میں، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے اگر آپ اس کو خارج سے جب حکم لگائیں گے تو اس اعتبار سے سب کا اعتبار جو ذکر کیا. تو جب ان تمام باتوں سے فارغ ہو گئے تو کسی نے اشکال کیا، سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے اس پر اشکال یہ کرے کہ یہ جتنے اعتبارات ہم نے ذکر کیے ہیں، ہے نا، ہم نے کہا کہ جب آپ ماہیت کے اوپر حکم لگائیں گے تو تین صورتیں اعتبارات ثلاثہ ہوں گی. جب خارج پہ قیاس کریں گے تو اعتبارات ثلاثہ ہیں، بشرط شے، بشرط لا، لا بشرط. تو کوئی اشکال یہ کر رہا ہے کہ حضور یہ جو اعتبارات ثلاثہ ہیں یہ تو ایک ذہنی چیز ہے. اعتبارات ثلاثہ ایک جو لحاظ ہوتا ہے، ایک لحاظ ذہنی شے ہے، اعتبار ایک ذہنی عمل ہے. تو چاہے آپ بشرط شے کہہ لیجئے، بشرط شے، بشرط لا یا لا بشرط، یہ اعتبارات کیا ہیں؟ سب کے سب ذہنی ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اگر یہ اعتبارات ذہنی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اب تک جتنی گفتگو کر رہے تھے وہ سب ایسی باتوں کے بارے ایسے حوالے سے کر رہے تھے کہ جس کا وجود کیا ہے، خارج میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ذہن میں ہے. ٹھیک ہے، اور جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں اگر ہم اس کا جیسا کہ مان لیا آپ نے تسلیم کیا کہ یہ سب اعتبارات ذہنیہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر دو اشکال لازم آ رہا ہے. دو مشکل امر ہے. ایک پہلی چیز کیا کہ اگر یہ سارے اعتبارات ذہنیہ ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہے، تو پھر تو جو قضایا ہیں، قضیہ کی تین قسمیں ہیں، قضیہ حقیقیہ، قضیہ خارجیہ اور قضیہ ذہنیہ. اور ہم نے کیا کہا کہ ان تینوں میں جو قضیہ حقیقیہ اور خارجیہ ہے یہ عمدۃ القضایا کہے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں، یہ منطق میں یہ بات ذکر کی گئی ہے. تو منطق کی وجہ کی طرف سے مصنف کو اشکال کر رہا ہے کہ ہم نے تو منطق میں یہ پڑھا ہے کہ ان تینوں قضایا میں سے قضیہ ذہنیہ، حقیقیہ، خارجیہ میں عمدۃ القضایا قضیہ خارجیہ اور حقیقیہ کو کہا جاتا ہے چونکہ ان کا خارج میں وجود ہوتا ہے. قضیہ ذہنیہ کا تو کوئی خاص وجود نہیں ہے، کوئی خاص جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے اس کی. تو اگر ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے مصنف تو اس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ تمام کے تمام قضایا ذہنیہ ہو جائیں گے اور قضایا جو قضیہ حقیقیہ اور خارجیہ نہیں رہے گا. جبکہ منطق میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اہمیت قضایا حقیقیہ اور خارجیہ کی، ذہنیہ کی. واضح جی، ایک اشکال. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو اعتبارات ثلاثہ ہیں، ہے نا، جس کو آپ قید مان رہے ہیں موضوع کی ماہیت کے لیے، کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو تسلیم کریں گے تو اس پہ ایک اور چیز لازم آئے گی. کیا کہ یہ تو جب ذہنی ہو گئے، جب وجودات ذہنیہ ہیں تو ایک اور کیا لازم آئے گا، اشکال یہ کہ اس کو خارج میں کوئی وجود میں نہیں لا سکتا، اس لیے کہ ماکانہ موطن ذہن، ہر وہ شے کہ جس کا جگہ جس کی جو ہے کیا ذہن ہوتی ہے، تو اس کو انسان وجود میں نہیں لا سکتا. سمجھ گئے، اس کا جب مقام، جب ہم نے کہا کہ یہ اعتبارات ثلاثہ ذہنی عمل ہے، ذہنی شے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو خارج میں کیسے وجود میں کوئی لا سکتا ہے؟ تو ان کا عمل بھی اگر کوئی لائے گا تو کیا ہے، ذہنی اعتبار سے ہے. آپ جو حکم دے رہے ہیں بس ذہن میں انسان سوچ لے گا، خارج میں اس کو وجود نہیں ہو سکتا. واضح ہے. تو جبکہ اہم چیز کیا ہے، اہمیت یہ ہے کہ انسان جو آپ ان مطلب ماہیت پر حکم لگانے کے ذریعے سے آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ خارج میں اس کو وجود بخشا جائے. آپ نے جب یہ کہا کہ ایسا مجتہد کہ جو کیا ہو، عادل ہو، آپ کیا چاہتے ہیں، خارج میں اس کی تقلید ہو. جبکہ اگر یہ قید ذہنی ہو جائے، بشرط شے قید ذہنی ہے، تو پھر اس کو خارج میں کوئی وجود نہیں ہو سکتا. واضح انشاءاللہ. تو اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعتبارات ثلاثہ، اشکال ایسے ہے کہ اعتبارات ثلاثہ امور ذہنیہ میں سے ہیں، اور جو امور ذہنیہ ہوتے ہیں ان پر دو اشکال ہو رہا ہے. ایک یہ کہ جو امور ذہنیہ ہیں اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں تو قضاء خارجیہ اور حقیقیہ جو باطل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ وہ عمدۃ القضاء ہے وہ باطل نہیں ہوتے، یہ آپ بھی کہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اشیاء ذہنی ہوتے ہیں وہ کیا ہے، وہ خارج میں وجود نہیں رکھتے. خارج میں وجود کے لیے قضاء حقیقیہ ہونا چاہیے، خارجیہ ہونا چاہیے، جبکہ آپ قضاء ذہنیہ کو فرض کر کے خارج میں حکم لگانا چاہ رہے ہیں. یہ
اشکال ہے مصنف پر جو اعتبارات ماہیت کو انہوں نے نقص کیا. مصنف جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, مصنف جواب دے رہے ہیں. اس جواب کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو لکھا ہے. مصنف نے کہا کہ ہم جو ماہیت کے اوپر ہم نے موضوع لکھ دیا ہے, البتہ یہاں پر موضوع کیا ہے, ماہیت ہے, تو ہم نے ماہیت کو نہ لکھ کر یہاں پر موضوع لکھ دیا ہے. ہم کہہ رہے کہ جو آپ ہم حکم لگاتے ہیں موضوع پر یعنی ماہیت پر, ہے نا, اور اس ماہیت میں ہم کیا لحاظ کرتے ہیں, اعتبارات ثلاثہ کا. ٹھیک ہے, بشرط شے, بشرط لا بشرط کا. وہاں سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں, یعنی احتمال 3 پایا جاتا ہے اس میں, کہ ہم جو ماہیت پر جو موضوع کے اوپر حکم لگا رہے ہیں ماہیت پر, اس میں 3 احتمال ہیں. پہلا احتمال کیا ہے کہ ہم جو ماہیت پر حکم لگا رہے ہیں وہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں, ماہیت پر بھی لگا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو قید ہے, جو اعتبار ہے, جو لحاظ ہے, اس پر بھی حکم لگا رہے ہیں. سمجھیے گا بات. ٹھیک ہے, کہہ رہے 3 چیزوں سے خالی نہیں ہے جو ہم حکم لگا رہے ہیں ماہیت پہ. یا تو ہم ماہیت یعنی مقید, قید اور تقید سب پر ملا کر حکم لگا رہے ہیں. جیسے ہم نے حکم لگایا کیا, مثلا یہ کہ جواز و تقلید للمجتہد بشرط العدالہ. واضح ہوئی بات. تو ہم جو جواز تقلید کا حکم لگا رہے ہیں مجتہد پر کیا, بشرط عدالت. تو یہ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں, مجتہد کے اوپر لگا رہے ہیں بشرط عدالت. یعنی اس کو ہم نے داخل کیا ہے. موضوع کیا ہے, موضوع میں ہم کیا کر رہے ہیں, عدالت کو داخل کر رہے ہیں. واضح ایک بات. تو یہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے, ایک احتمال یہ ہے مصنف کہہ رہے ہیں. دوسرا احتمال حکم کا یہ ہوتا ہے موضوع کے اوپر کہ آپ کیا کہتے ہیں, ان یکون الاعتبار نفسہ الموضوع, کہ وہ جو ایک امر خارجی ہے, یعنی جو اعتبار, امر خارجی نہیں لکھا ہم نے, اعتبار لکھا ہے, چونکہ اعتبار جو بھی وہ امر خارجی ہے, کیونکہ یہ 3 قسمیں ہی کب ہوتی ہیں, جب آپ خارج سے قیاس کرتے ہیں. واضح. تو ایک تو صورت کیا تھی کہ جو امر خارجی ہے وہ موضوع میں داخل ہے, ماہیت کے ساتھ ہے, ماہیت پر بھی حکم آ رہا ہے اور امر خارجی پہ بھی حکم آ رہا ہے. جیسے ہم نے کہا مجتہد پر بھی حکم آ رہا ہے اور اس کی عدالت پہ بھی حکم آ رہا ہے. یہ ایک احتمال ہے البتہ. ٹھیک ہے. دوسرا احتمال کیا ہے کہ نہیں, موضوع اور ماہیت کیا ہے, فقط وہ جو شے خارجی ہے وہی موضوع ہو جائے. سمجھ رہے ہیں, موضوع وہ شے خارجی ہو جائے. البتہ یہ سب احتمالات ہیں, سمجھ رہے ہیں. موضوع کیا ہو, وہ جو امر خارجی ہے یعنی جو بشرط شے یا لا بشرط, یہ کیا ہو, خود موضوع ہو جائے. یہ کون نفس ہو موضوع. یہ دوسرا احتمال. تیسرا احتمال کیا ہے, تیسرا احتمال یہ ہے کہ ہم فرق کریں ماہیت میں, ٹھیک ہے, اور اس امر خارجی میں, اور کیا کہیں کہ حکم جو آ رہا ہے وہ فقط ماہیت کے اوپر آ رہا ہے. دیکھیے, ان یکون الموضوع هو الماہیہ فقط. ٹھیک ہے, کہ حکم آپ کس پر لگا رہے ہیں, صرف ماہیت کے اوپر لگا رہے ہیں. والقید مصحح للموضوع لا قید. اور یہ جو ایک امر خارجی ہے یہ کیا ہے, یہ ماہیت کے لیے قید نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ کیا ہے, مصحح ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی یہ ہے کہ اگر جب تک مصحح اور مقید میں, قید میں کیا فرق ہوتا ہے, قید میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قید میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی دخالت باقاعدہ موضوع میں ہوتی ہے نا. جز اور جو قید ہوتا ہے اس کی دخالت ہوتی ہے مرکب میں. کیوں, اس لیے کہ مرکب جو ہے اپنے اجزاء سے مل کر ہی بنتا ہے. واضح. لیکن جو مصحح ہوتا ہے, مصحح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے موضوع میں کیا ہو, دخالت بھی رکھے. ہاں, یہ صحیح ہے کہ جب تک قید نہ ہو آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے موضوع کے اوپر, ٹھیک ہے, مگر کیا ہے, یہ قید نہیں ہے. واضح. اچھا, اس کو سمجھانے کے لیے مصنف نے خود مثال دی ہے, بہت آسان سے اچھی سی مثال دی ہے. انہوں نے کیا کہا, ہم کہتے ہیں, ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں موضوع محمول کی مثال. انہوں نے کہا کہ زید قائمون آپ کہتے ہیں. دیکھیے, مصحح کیا ہے اور قید کیا ہے. آپ کہتے ہیں زید قائمون, اس میں موضوع کیا ہے, محمول کیا ہے. ہاں, آپ نے قیام کو حمل کیا ہے کس کے اوپر, زید کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ ہے, مصنف کہہ رہے, دیکھیے مصحح اور قید کیا ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا زید قائمون, تو آپ کیا ایک دم سے کہہ دیتے ہیں زید قائمون, کہ نہیں, ایک دم سے نہیں کہتے, بلکہ آپ کیا کہتے ہیں, بلکہ پہلے آپ دیکھیے, سنیے گا, مصحح کیا ہے, بلکہ آپ پہلے زید کا تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو جملہ آپ کہتے ہیں زید قائمون, پہلے زید کا تصور کرتے ہیں, پھر اس کے بعد قائمون کا تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب زید کا تصور کر لیتے ہیں, قائمون کا تصور کر لیتے ہیں, ان دونوں کے بیچ میں جو نسبت ہوتی ہے, کیونکہ مختلف نسبت پائی جاتی ہے, ان نسبت کا تصور کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, زید قائمون. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں, اچھا, اور یہ تصور اتنا ضروری ہے کہ زید قائمون کا, پہلے زید کا تصور کریں پھر قائمون کا تصور کریں. یعنی یہ تصور اتنا اہم ہے کہ جب تک آپ تصور نہیں کریں آپ حکم نہیں لگا سکتے.
ہاں مصنف کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ استعمال کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب جیسے بھی آپ کہتے ہیں، ہم نے کہا فلاں صاحب آئے تو جیسے ہی فلاں صاحب کا نام لیا ہم نے، فوراً ان کی شکل ان کا تصور آپ نے کیا، لیکن ایک دم سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئے. تو یہ مطلب اتنی تاخیر کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت جلدی یہ چیزیں عقل کر لیتی ہیں. تو مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکم لگانے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ تصور کرتے ہیں، موضوع کا بھی تصور کرتے ہیں، محمول کا بھی تصور کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے گا، اس کے باوجود بھی آپ جب حکم لگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زید قائم. جب مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ زید المتصور قائم متصور. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. کیوں؟ آپ اس لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پہلے زید کا تصور کیا ہے، پھر قائمون کا تصور کیا ہے. تو لیکن جب حکم لگایا موضوع میں تو فقط کیا کہا؟ زید قائمون. جبکہ آپ نے تصور کیا ہے، آپ اس پر استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو مصنف کیا کریں؟ مصنف کہ یہ جو تصور ہے، دیکھیے گا یہ جو تصور ہے یہ کیا ہے؟ یہ زید قائمون، یعنی یہ نسبت کے لیے کیا ہے؟ یہ مصحح ہے. تو مصحح وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بنا آپ حکم نہیں لگا سکتے، مگر یہ کہ وہ قید بھی نہیں ہوتی اس کی. واضح؟ بس مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی یہی فرض کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے بھی ماہیت کی بنسبت اعتبارات ثلاثہ کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے ماہیت میں اعتبار ثلاثہ کو مصحح سمجھا ہے، قید نہیں سمجھا. واضح کی بات. تو دراصل مصنف، اب دیکھیے مصنف نے اشکال تو آپ ہم پڑھ چکے ہیں نا. اس اشکال کا جواب مصنف نے کیا دیا ہے؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اشکال، دیکھیے کہہ رہے ہم اللہ کہہ رہے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں سلمنا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اشکال جو ہے وہ ہم پر بنتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن کب؟ اس وقت آپ کا اشکال صحیح ہوتا جب ہم یہ دو باتیں کہتے، ٹھیک ہے، جب ہم ماہیت کی بنسبت یہ کہتے کہ ماہیت کیا ہے؟ ماہیت مال قید ہے، مال اعتباری ثلاثہ ہے، یا یہ کہتے کہ خود جو امر خارجی ہے وہی موضوع ہو گیا، تو آپ کا اشکال درست ہوتا، صحیح ہوتا. جبکہ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے کہا کہ یہاں پر موضوع فقط ماہیت ہے، اعتبارات ثلاثہ ماہیت نہیں ہے. ہاں تو اب آپ کو یہ اشکال کرے کہ جب اعتبارات ثلاثہ موضوع کے لیے نہیں تو پھر اتنے دن سے آپ اتنی سخت بحث جو ہمارے لیے پیش کر رہے ہیں، اتنا مطلب ہم دماغ کھپا رہے ہیں اس میں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ جب اعتبارات ثلاثہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اتنے دنوں سے یہ کیوں ماہیت کے اعتبارات ثلاثہ فلسفی بحث کو لا کے یہاں پیش کر رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، اعتبارات ثلاثہ کو ہم نے اس لیے پیش کیا کہ یہ ٹھیک ہے موضوع میں دخالت نہیں ہے، موضوع کے لیے قید نہیں ہے، لیکن مصحح ہے. جس طریقے سے تصور جو کیا ہے؟ زید قائمون کے لیے مصحح ہے. جب تک آپ تصور نہیں کریں زید قائمون نہیں کر سکتے. اس طریقے سے کہیں جب تک آپ امر خارجی سے قیاس نہیں کریں گے یہ اعتبارات ثلاثہ میں سے تب تک آپ حکم نہیں لگا سکتے. اس لیے ہمیں اعتبارات ثلاثہ کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے. واضح کی بات. تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا؟ اس اعتبار سے کہا جائے تو یہ قضیہ ذہنیہ نہیں رہ گیا. واضح؟ اصل اشکال تو یہ تھا نا کہ ذہنیہ ہے، اس نے کہا نہیں ذہنیہ نہیں ہے. ذہنیہ اس وقت ہوتا کہ جب ایک امر خارجی کو بھی ہم ذہنی فہمتے نہیں، ہم تو اس کو ذہنی ہم نے فرض نہیں کیا ہے. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. نہیں واضح تو بتائیے گا. یہ احتمال دے رہے ہیں کہ ہم جب ماہیت کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو ہم ماہیت کے اوپر حکم لگا رہے ہیں اعتبارات ثلاثہ کو داخل کرتے ہوئے، یعنی صرف ماہیت پہ حکم نہیں لگا رہے ہیں بلکہ ماہیت کیا ہے؟ بقید اعتبارات ثلاثہ، یہ یا بشرط شے ہو یا بشرط لا ہو، لا بشرط ہو. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، خود لا بشرط پہ ہم قید لگا رہے ہیں یا بشرط شے پہ قید لگا رہے ہیں، ماہیت پہ نہیں لگا رہے ہیں. یہ مطلب مصنف نے فرض کیا. یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے فرض کیا ہے کہ ہم فقط ماہیت پہ لگا رہے ہیں. اعتبارات ثلاثہ کو ہم نے اس کے لیے قید نہیں ہے، امر خارجی فرض کیا ہے. نہیں واضح ہے؟ نہیں واضح تو بتائیں. آپ عبارت دیکھیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے زیادہ واضح ہو. کہنے ولیکن قد یستشکل فی کل ذالک، یہ جتنی بحثیں ہیں ہم نے کہا کہ محمول کی بنسبت آپ دیکھیے، اور جب محمول جو ہے وہ قضیہ خارجی ہو، ایک امر خارجی ہو، تو اس کی تین قسمیں ہوں گی. تو اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی یہ کرے کہ بأن هذه الاعتبارات ثلاثہ، یہ جو اعتبارات ثلاثہ ہیں بشرط شے بشرط لا لا بشرط، کیا ہے یہ؟ کہہ رہے اعتبارات ذہنیہ. یہ تو وہ ہے کہ جو فقط اعتبار نہیں، ذہنی وجود ہے، یہ ہے نا، ذہن کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے. آپ ذہن انسان اعتبار کسے کہتے ہیں؟ نہیں جو معتبر کے اعتبار سے چیزیں وجود میں آتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اعتبار تو کہہ رہے ہیں یہ تو ایک ذہنی چیز ہے. لا موطن لہا الا الذہن، اور اس کی جگہ بھی کیا ہے؟ صرف ذہن ہے، خارج میں سے کوئی وجود نہیں.
اب دیکھیے فلو تقیدت الماہیت بہا، دیکھیے اصل اشکال کیا ہے، مصنف اسی کو رفع کریں گے، کہہ رہے کہ اگر ماہیت مقید ہو جائے، فلو تقیدت الماہیت بأحدها بأحد الاعتبارات الثلاثہ، کہہ رہے آپ کیا کریں، شرط شے کو ماہیت کے لیے قید قرار دے دیں یا بشرط لا کو ماہیت کے لیے قید قرار، تو کیا ہوگا، عندما تؤخذ موضوع للحکم، جب ماہیت جو ہے وہ موضوع ہوگا حکم کے لیے، جب آپ ماہیت پہ حکم لگائیں گے تو کیا کریں گے، یا تو اس دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ مستشکل نے جو لحاظ کیا ہے وہ اس کو لحاظ کیا ہے، صورت اولا کو، صورت اولا کو بھی صورت ثانیہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، صورت ثانیہ میں بھی کیا ہوگا کہ جو ایک امر ذہنی ہو جائے گا فقط، سمجھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا، لازمہ اشکال یہ ہوگا، لازمہ نمبر 1 ایک اشکال ان تکون جمیع القضایا ذہنیہ، تمام کے تمام قضایا کیا ہو جائے، ذہنی ہو جائیں گے، ادا حمل الذاتیات التي قد اعتبرت فيها الماہیۃ من حیث هي، ٹھیک ہے، ہاں تمام قضایا یعنی کون سے، یعنی جو اعتبارات ثلاثہ ہیں یہ سب کے سب جو کیا ہے ذہنی ہو جائیں گے، ہاں سوائے کس کے، سوائے ماہیت مہملہ کے، سوائے ماہیت مہملہ کے کہ جس میں صرف حمل کیا ہے، صرف ذاتیات کے اوپر ہے، ماقت النظر عن جمیع ما عدا، مصنف دیکھیے بعد میں کہیں گے کہ بھائی اگر آپ یہی بات ہے تو پھر آپ اس کو کیوں خارج کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی داخل کر لیجئے، کیونکہ ماہیت مہملہ بھی کیا ایک ذہنی چیز ہے، ذاتیات کو کرنا، مصنف اس کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، وَلَبَطُلَتِ الْقَضَايَا خارج، جب تمام کے تمام قضایا ذہنی ہو جائیں گے تو جو قضیہ خارجیہ ہے وہ باطل ہو جائے گا، مَا أَنَّهَا عُمْدَةُ الْقَضَايَا، جبکہ جو قضایا خارجیہ ہیں وہ کیا ہے، عمدۃ القضایا کہے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بل ایک دوسرا اشکال، بل لَاسْتَحَالَ فِي التَّكَالِيفِ الامتثال، بلکہ تکالیف کا امتثال کرنا محال ہو جائے گا، کیوں کیوں محال ہونے کی دلیل، لأن ما هو موطنه الذہن یمتنع ایجادہ فی الخارج، ابھی ہم نے کہا کہ قضایا ذہنیہ ذہن میں اس کا وجود ہوتا ہے، تو جس کا ذہن میں وجود ہوتا ہے اس کا آپ خارج میں کیسے وجود میں لا سکتے ہیں، ذہن میں سونے کے پہاڑ کا وجود ہے نا، انقا پرندے کا وجود ذہن میں ہے، آپ اس کو خارج وجود میں نہیں لا سکتے، سمجھ رہے ہیں، یہ اشکال ختم ہو گیا یہاں پر اشکال، ٹھیک ہے، اگر اس اشکال کا خلاصہ آپ ایک لائن میں کرنا چاہیں تو یہی ہے کیا کہ اعتبارات ثلاثہ اگر قید ہوں گے ماہیت کے لیے اور ماہیت کو حکم لگائیں گے تو یہ سب کے سب ذہنی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ذہنی چیز کو خارج وجود میں نہیں لا سکتے۔ جواب وہاذ الاشکال وجیہ، مصنف کہنے کہ یہ اشکال بہت اچھا اشکال ہے، اور یہ اشکال صحیح بھی ہوتا کب، دیکھیے لو کان الحکم علی الموضوع بما هو معتبر باحد الاعتبارات الثلاثہ، دیکھیے اس لیے ہم نے اس جواب کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ یہ تینوں لکھا ہے، ہاں کہنے یہ اشکال وجیہ ہوتا کب، جب حکم جو موضوع کے اوپر ہم لگاتے ہیں، موضوع یعنی ماہیت، ٹھیک ہے، جو موضوع کے اوپر ہم حکم لگا رہے ہیں اس طرح سے ہوتا کیا، بما ہوا معتبر بحد الاعتبارات ثلاثہ، کہ صرف موضوع کیا ہوتا، موضوع ماہیت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، اعتبارات ثلاثہ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا تو قیدت الماہیت باعتبار ثلاثہ، کہ اگر ہم ماہیت کے ساتھ ان اعتبارات ثلاثہ کو قید جانتے تو آپ کی بات صحیح تھی، اس طریقے سے کہ ان یکون الاعتبار قیدا فی الموضوع، یہ کون سی صورت ہے اس میں سے دیکھ کے بتائیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اشکال صحیح ہوتا اگر ہم موضوع میں ان اعتبارات کو کیا مانتے ہیں، قید مانتے ہیں، پہلی والی صورت ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم تو کیا ہوتا قید مانتے تو کیا مطلب، یعنی حکم جو آ رہا ہے مقید اور قید دونوں پر آ رہا ہے، یعنی مقید ماہیت اور قید اعتبار ثلاثہ، تو دونوں کے اوپر ہوتے ہیں، یہ پہلی تو کہہ مصنف اگر ہم یہ کہتے تو آپ کا اشکال وجیہ تھا، تھوڑا سا اور دوسری صورت، او نفسہ هو الموضوع، یا پھر یہ جو اعتبار ثلاثہ ہے، یہ جو امر خارج ہے یہ خود کیا ہو جاتا، موضوع ہو جاتا، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کا اشکال کیا ہوتا، یہ دونوں صورتوں میں دیکھیے، یہ دونوں صورتوں میں آپ کا اشکال وجیہ تھا، ہم پر بنتا ہے آپ کا اشکال واضح، ولیکن لیس الامر کذالک، مصنف کہنے کہ یہ احتمال ہے لیکن ہم یہ تو دونوں کہتے ہیں، ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم تیسری صورت ولیکن لیس الامر کذالک، یعنی ہم ان دونوں صورتوں میں نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ماہیت کے ساتھ موضوع کیا ہے، اعتبار ثلاثہ اس کے لیے قید ہے، یا خود اعتبار ثلاثہ جو خارجی امر ہے وہی موضوع ہے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، فإن الموضوع، دیکھیں مصنف کیا کہتے ہیں، فإن الموضوع فی کل تلک القضایا هو ذات الماہیت المعتبرہ ولکن لا بقید الاعتبار، مصنف کیا کہہ رہے ہیں، ہم تیسری صورت کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ موضوع کیا ہے، موضوع ماہیت معتبرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا، لیکن وہ ماہیت کہ جس کے اندر اعتبار کو قید نہیں مانا گیا ہے، اب یہاں پر جو آگے بات آئے گی تو بھائی جب قید نہیں مانا گیا تو اعتبار کو رکھا کیوں گیا ہے، تو مصنف کہیں گے کہ ہم قید نہیں مانتے اعتبار کو، ہم اعتبار کو مصحح مانتے ہیں، یہ بھی آگے بات آنے والی ہے،
ٹھیک ہے واضح یہاں تک؟ ہاں وہ سنیے بمعنی، اب خود اس کی تفسیر کر رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بمعنی ان الموضوع فی بشرط شیء الماہیہ المقترنہ بذالک الشیء. آپ فرض کر لیجئے کہ ماہیت کے ساتھ ہم نے کیا کیا، پہلی صورت ماہیت اعتبار ثلاثہ میں پہلی صورت کیا ہے، بشرط شیء، ماہیت بشرط شیء. آپ اس میں موضوع کیا کہہ رہے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موضوع کیا قرار دیا ہے بشرط شیء میں، ہم نے موضوع قرار دیا ہے کس کو، الماہیہ، ماہیت کو قرار دیا ایسی ماہیت کو کہ جو ملی ہوئی ہے کس سے، شرط شیء سے. ٹھیک ہے دیکھیے ایک اب اس میں فرق ہے کہ نہیں، ہم ایک بار کہنا کہ ماہیت مقترنہ بشرط شیء ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ کہنا کہ ماہیت بقید لحاظ شرط شیء یہ ایک الگ چیز ہے. واضح؟ دیکھیے لل مقترنہ بے لحاظ شرط شیء، بے لحاظ شیء و اعتبار شیء، تو یہ دونوں میں فرق ہے. ایک مطلب کہنے کہ ماہیت مقترنہ ہے بذالک الشیء، اور ایک مطلب کہنے نہیں ماہیت مقترنہ بے لحاظ ہی وہ بے اعتبار ہی، کہہ رہے کہ ہم نے اعتبار اور لحاظ کو قید ماہیت میں نہیں مانا. واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک. عبارت تھوڑا دقیق ہے لیکن اگر مطلب واضح ہے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس طریقے سے آپ دوسری اس میں آ جائیے اعتبارات ماہیت کے، کہہ رہے ہیں ہم کیا بتانا، ہم موضوع بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو ماہیت بشرط لا میں، تو اس کا کیا ہوگا، وفی بشرط لا الماہیت المقترنہ بے عدم ہی لا بے لحاظ عدم ہی، یعنی ماہیت مقترن بے عدم ہی ہے، لا بے لحاظ عدم، یعنی لحاظ کو ہم نے کیا کیا، اہم چیز یہ پوائنٹ ہے کہ لحاظ اور اعتبار کو موضوع ہم نے موضوع قرار دے دیا ہے. واضح؟ اس طریقے سے وفی لا بشرط الماہیہ غیر الملاحظ معها الشیء ولا عدم للملاحظۃ بعدم لحاظ شیء وعدم، یہاں پر بھی کیا ہے، لحاظ کو ہم نے اس کے لیے قید نہیں قرار دیا. واضح انشاءاللہ؟ اب کہہ رہے دیکھیے مصنف کہ فرض کر لیجئے کہ اگر ہم ایسا کرتے کیا کہ ہم اس لحاظ کو قید مانتے، مصنف خود اس کا جواب دے رہے ہیں، اگر ہم مان لیجئے ایسا کہتے یہ لحاظ کو قید مانتے موضوع کے لیے تو کیا ہوتا، وَإِلَّا لَكَانَتِ الْمَاهِيَّةُ مُعْتَبَرَةً فِي الْجَمِيعِ بِشَرْطِ شَيْءٍ فَقَط اے بشرط لحاظ والاعتبار، تو کیا ہوتا، صرف ایک صورت ہوتی ہے اعتبارات ثلاثہ میں، وہ کیا، بشرط شیء والی صورت. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب میں کیا کہہ رہے ہیں، ایسی ماہیت کہ جس کے اندر اعتبار کی شرط ہو، ایسی ماہیت جس کے اندر لحاظ کی شرط ہو، اور یہ کیا ہے، یہ بشرط لا نہیں ہے، بشرط شیء ہے. جیسے آپ کیا کہتے ہیں، رقبہ، ایسے رقبہ کو آزاد کرو جو بشرط ایمان، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ماہیت کو آپ موضوع مانیے بشرط لحاظ ہو، تو سب تو کہہ رہے ہیں بشرط لا اور لا بشرط کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، سب کیا ہو جائیں گے، سب جو ہے وہ بشرط شیء کہلائیں گے. واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. اب یہاں سے نام سے ایک اشکال مقدر کا جواب کریں کہ جب آپ ان اعتبارات کو کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں ہے نا، اور قید نہیں مان رہے تو پھر اس کو اپلائی کیوں، جواب دے رہے ہیں نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعیت الموضوع، یہ کیا ہے، موضوع کی موضوعیت کو مصحح کرنے والے ہیں. یعنی کیا مطلب، اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ موضوع کو بھی لحاظ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، موضوع کو تصور نہیں کر سکتے. علی وجہ اللازم الذی یقتضیہ واقع الحکم، اس طریقے سے. اور علی وجہ اللازم، دیکھیے علی وجہ اللازم یعنی کیا مطلب، یعنی ضروری ہے کیا کہ ان اعتبارات ثلاثہ کو آپ تصور کریں، ان اعتبارات ثلاثہ موجود ہوں تب جا کے آپ ماہیت کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں. حکم لگانے کے لیے ان اعتبارات کا ہونا ضروری ہے. علی وجہ اللازم یعنی کیا مطلب، اگر یہ نہ ہو تو آپ حکم نہیں لگا سکتے. جیسے ابھی مثال آئے گی، کیا، جب تک تصور نہیں کریں گے آپ زید قائم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لا انہا ماخوذ، دیکھیے لا انہا ماخوذۃ قیدا فیہ فی الموضوع، نہ یہ کہ وہ یعنی یہ جو اعتبارات ہیں ان کو اخذ کیا گیا ہے قید کے طور پہ موضوع میں، حتی تکون جموع القضایا ذہنیہ. اگر ہم قید مانتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ تمام کے تمام قضایا ذہنیہ ہو جا رہے ہیں، جبکہ ہم تو اس کو قید نہیں مان رہے ہیں. وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَكَانَ الْحُكْمُ. ہاں اب سنیے، یہ جو انہوں نے جب اشکال کیا تھا تو ایک کو خارج کیا تھا، تین کو کہا تھا تمام کے تمام اعتبار ثلاثہ ذہنی ہو جائیں گے، اور ایک کو جو ماہیت محملہ ہے اس کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا ذہنی. وہ صحیح کر کے آپ اس کو کیوں خارج کر رہے ہیں؟ اگر قید مان لیں گے تو پھر حتیٰ یہ بھی جو ماہیت محملہ ہے وہ بھی ذہنی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماہیت محملہ میں بھی اعتبار تو ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، لحاظ صرف ذاتیات کا ہوتا ہے، امر خارج کا نہیں ہوتا ہے.
واضح دیکھیں ولوکان علم کذالک، اور اگر اس طریقے کا ہو کیا کہ اگر موضوع میں اس لحاظ کو ہم قید مانیں تو کیا ہوگا لکان الحکم بالذاتیات ایضا، یعنی ماہیت معاملہ میں بھی کیا ہوگا قضیۃ ذہنیہ، قضیہ ذہنیہ ہو جائے گا. لان کیوں دلیل سنیے، لان اعتبار الماہیہ من حیث ہی ایضا اعتبار ذہنیہ، ماہیت کا من حیث ہی اعتبار کرنا یہ بھی کیا ہے ایک قید ذہنی ہے. اب وہاں پہ اعتبار تو کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے اعتبارات ثلاثہ میں ایک خارجی شے کا لحاظ کرتے ہیں اور ماہیت محملہ میں ذاتیات کا ہی لحاظ کرتے ہیں. واضح کہہ کہ اگر تھوڑی سی بات سخت ہے، مثال نہیں سمجھ میں آ رہی، بات نہیں سمجھ میں آ رہی، تو ہم آپ کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے ہم کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں. ٹائم ہو گیا؟ ٹھیک ہے. کہہ رہے وَمِمَّا يُقَرِّبُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ كَوْنِ الْاعْتِبَارِ مُصَحِّحًا لِمَوْضُوعَةِ الْمَوْضُوع. ہم نے جو یہ کہا کہ موضوع کی موضوعیت کے لیے یہ جو اعتبار ہے یہ کیا ہے قید نہیں ہے، مصحح ہے. جملے پہ غور کیجیے گا. مصنف کہہ رہے ہیں ہم نے جو یہ کہا کہ یہ جو اعتبارات ہیں یہ موضوع کے لیے مصحح ہیں، قید نہیں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے ہم مثال دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لا ماخوذا فیہ ما انہ لا بد منہ عند الحکم الشرعی، کہنے کہ اور اس میں وہ قید نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کیا کہا، اور یہ بھی کہا کہ اس کا ہونا بھی ضروری ہے، بنا اس کے آپ حکم نہیں لگا سکتے. کیسے؟ اس طریقے سے کہ ان کل موضوع و محمول لا بد من تصوری فی مقام الحمل. جیسے آپ موضوع اور محمول میں کرتے ہیں، موضوع میں زید اور محمول قائم. آپ جیسے آپ یہ جملہ کہیں گے زید قائم، تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں لا بد من تصوری فی مقام الحمل. جب آپ حمل کریں گے قیام کو زید کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں تصور کرتے ہیں، زید کا بھی تصور کرتے ہیں اور قائم کا بھی تصور کرتے ہیں. وَإِلَّا، اور اگر آپ تصور دیکھیں جو کہا نا کہ لابد من تصور ہی وَإِلَّا وَإِن لَمْ يَكُنِ التصور، اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تصور نہ کریں آپ تو کیا ہوگا لَاسْتَحَالَ الْحَمْلُ، تو آپ کبھی بھی قیام کو زید کے اوپر حمل نہیں کر سکتے بنا تصور کے. ٹھیک ہے. وَلَكِنْ هَذِهِ اللَّابُدِّيَّةُ لَا تَجْعَلُ التَّصَوُّرُ قَيْدًا لِلْمَوْضُوعِ بِالْمَحْمُولِ. دیکھیے کہہ رہے کہ کتنی صاف سی بات ہے. ہم نے کہا کہ موضوع اور محمول کو موضوع کے اوپر حمل کرنے کے لیے آپ محتاج ہیں تصور کے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تصور کیا ہوتا ہے قید نہیں ہوتا ہے موضوع کے لیے. تو کہ یہی بات سیم ہمارے مقام پہ ہے. ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اعتبارات کی ضرورت ہے حکم لگانے کے اوپر، ماہیت کے لیے، ماہیت پر حکم لگانے کے لیے اعتبارات کے آپ محتاج ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اعتبارات قید ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ مصحح ہوں گے. جس طریقے سے تصور مصحح تھے، مصحح حمل تھا، اس طریقے سے یہ بھی مصحح ہوں گے. وَإِنَّمَا التَّصَوُّرُ هُوَ الْمُصَحِّحُ لِلْحَمْلِ وَبِدُونِهِ وَبِدُونِ تَصَوُّرٍ لَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ. اور کہ دیکھیے یہ اور اس کا اتنا ضروری اہم ہے کہ اگر آپ تصور نہ کریں تو اس وقت آپ حمل نہیں کر سکتے. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہ اعتبارات نہ ہو آپ ماہیت پر حکم نہیں لگا سکتے. تو اس وجہ سے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ مثلا فالتو کی بحث کر رہے تھے دنوں سے، نہیں، ہم جو اعتبارات کی بحث کر رہے ہیں ہم مصحح کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، اور مصحح کا ہونا بہرحال حکم کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مثال ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ ان دا استعمال لفظ فی معنی. کہتے تو ایک مثال تھی، ہم آئیے ایک اور مثال دیتے ہیں آپ کو. جب آپ کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کیا کرتے ہیں لفظ کی جگہ آپ لے لیں لفظ اسد کو، ٹھیک ہے، اس کے معنی میں استعمال کیا. کیا معنی ہے حیوان مفترس، اس کا معنی حقیقی ہے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لفظ اسد کو حیوان مفترس میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو مصنف کیا کریں اس کے لیے آپ کو کیا آپ کس چیز سے محتاج ہیں کہ آپ تصور لفظ کریں، ٹھیک ہے، یعنی لفظ اسد کو تصور کریں. پھر کیا کہا پھر تصور معنی کریں. جب تصور لفظ تصور معنی کر لیا تب آپ یہ کہیں کیا، تب آپ کیا کریں گے، یعنی تصور لفظ ہوتا ہے کیا، یعنی لفظ اسد کا تصور کیا، معنی کا تصور کیا، یعنی حیوان مفترس کا تصور کیا. پھر اس کے بعد سے آپ نے کیا کہا استعمال کیا کہ لفظ اسد کا استعمال کیا آپ نے کس کے لیے حیوان مفترس کے لیے. واضح. تو یہ تصور آپ نے کیا. لیکن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ لفظ الاسد المتصور استعملته لحیوان مفترس المتصور، نہیں کہتے ہیں، بلکہ راسن آپ کیا کہتے ہیں کہ لفظ اسد حیوان مفترس. واضح. مثال دیکھیے وہ کذال کہہ کر ایک مثال وہ تھی موضوع محمول والی. دوسری مثال یہ ہے ان دا استعمال لفظ فی معنی. جب آپ لفظ کو اس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لابد من تصور لفظ والمعنی. آپ استعمال کے وقت لفظ کے بھی تصور کے محتاج ہیں اور معنی کے بھی. ولکن تصور لیس قیدا للفظ.
لیکن ہماری ساری تمام بحث یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ آپ تصور کے محتاج ہیں، وہ کیا وہ تصور لفظ کے لیے قید نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ولا للمعنی، اور نہ ہی معنی کے لیے قید ہوتا ہے. اگر دیکھیے اگر لفظ اور معنی کے لیے قید ہوتا تو کیا ہوتا، آپ کو وہ جملہ کہنا پڑتا کیا لفظ اسد المتصور، جبکہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ہے نا. فلیس اللفظ دالا بما هو متصور فی الذہن وان کان دلالته فی ظرف تصور. کہنے تو یہاں پر کیا ہے، تو لفظ جو ہے دلالت نہیں کرتا کس پر، بما هو متصور فی الذہن، کہ جو جس کا آپ نے تصور کیا ذہن میں، ہے نا. وان کان دلالته فی ظرف تصور میں ہے وہ، لیکن خارج میں آپ اس کو نہیں بولتے. ولل معنی طریقے سے معنی بھی جو کیا ہے مدلول بما هو متصور، معنی بھی جو کیا ہے مدلول نہیں ہے. کس اعتبار سے، یعنی کیا آپ حیوان مفترس المتصور نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کانت، جبکہ کیا ہے، وہ ان کانت مدلولیت ہو فی ظرف تصوری، جبکہ جب آپ استعمال کرنا چاہ رہے تھے تو آپ نے کیا معنی میں اس کو تصور کیا تھا، ٹھیک ہے. وہ یستحیل ان یکون تصور قیدا للفظ او المعنی. مسلم کیا کہیں، بلکہ کہہ رہے کہ محال ہے کہ تصور کیا ہو، قید ہو لفظ اور معنی کے لیے، ٹھیک ہے. وہ مع ذلک لا یصح الاستعمال بدینہ، کہہ رہے کہ اس کے باوجود بھی محال ہے کہ تصور کیا ہو لفظ اور معنی کے لیے وہ ہو، یعنی قید ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذہنی ہو جاتا تو پھر آپ خارج میں اس کو کسی کو نہیں بتا سکتے، سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے محال ہے. اس کے باوجود بھی کیا ہے، وما ذالک لا یصح الاستعمال بدونہ، کہہ رہے کہ جب یعنی ضروری ہے لیکن اس کے باوجود یعنی یہ تصور ہے، یہ تصور کی حد تک ہے، لیکن پھر بھی آپ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، آپ کو تصور کرنا ہی ہوگا عند الاستعمال، ٹھیک ہے. وما ذلك لا يصح الاستعمال، یعنی الاستعمال کہا الف لام، یعنی الاستعمال اللفظ فی المعنی کیا ہوگا بدون تصور، صحیح نہیں ہے. فالتصور، تو تصور کیا ہے، مقوم للاستعمال لا للمستعمل فیہ ولا لللفظ. تو تصور جو ہے وہ استعمال کے لیے وہ ہے مقوم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، مستعمل فی کے لیے نہیں. مستعمل فی یعنی معنی کے لیے، یعنی جس حیوان مفترس کے لیے یہاں لکھ سکتے ہیں آپ، حیوان مفترس کے لیے وہ مقوم نہیں بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے لفظ کے لیے یعنی اسد کے لیے کیا ہو رہا ہے، مقوم نہیں بن رہا ہے، بلکہ یہ مقوم کس کے لیے ہے، بس آپ تصور کے ذریعے سے آپ کا استعمال صحیح ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ تصور نہیں کریں گے تو آپ کا استعمال صحیح نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ هُوَ مُقَوِّمٌ لِلْحَمْلِ وَمُصَحِّحٌ لَهُ. ہاں، اس طریقے سے پہلی والی مثال کی بات بتا رہے ہیں. اس طریقے سے ہوا کس میں پلٹے گی، کس کی طرف، تصور کی طرف. یعنی اسی طریقے سے تصور کیا ہے، مصحح ہے، مقوم ہے، کس کے لیے، حمل کے لیے، ٹھیک ہے. لا للمحمول، محمول کے لیے نہیں ہے، ولا للمحمول، محمول یعنی وہی موضوع یعنی قائم کے لیے، ہم نے یہ فرض کیا تھا، وہاں مثال دی تھی. محمول یعنی قائم کے لیے نہیں ہے، ولا للمحمول علیہ، محمول یعنی موضوع یعنی زید کے لیے، اس کے لیے وہ نہیں، بلکہ کیا کس کے لیے ہے، حمل کے لیے. اس لیے ہم نے وہاں پہ کیا کہا تھا کہ آپ کا حمل درست نہیں ہو سکتا جب تک آپ تصور نہ کر لیں. واضح ہے، ہاں. وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بیانه، کہہ رہے کہ اگر بات اب تک سمجھ میں آ گئی آپ کو تو ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں مطلب ہمارا وہ یہ ہے کہ هو انه اذا اردنا ان نضع اللفظ للمعنى، جب ہم کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کرنا چاہیں تو کیا ہے، لا يعقل ان نقصر اللحاظ على ذات المعنى، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ذات معنی پر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے لحاظ کو نہیں روک دیتے. ایسا نہیں کہ صرف معنی کو وہ کر لیتے ہیں، بل بما ہوا معاقت ان نظر ان کل معادہ، یعنی کیا مطلب، یعنی ہماری ماہیت مملہ نہیں ہوتی کہ فقط معنی کو تصور کر لیں اور معنی سے ہٹ کر دوسری جو چیزیں یعنی جو اعتبارات ثلاثہ ہم اس سے قطع نظر کریں. اصل کیا ہے، اصل بحث، اب دیکھیے اصل بحث پولیٹیکل مصنف، اصل بحث کیا تھی، یہ اعتبارات کی بحث اس میں آئی کہاں سے، اصل بحث تو یہ تھی نا، نہیں اصل بحث تھی کہ جو اسماء اجناس میں یا جنس میں یہ جو وہ ہے یہ اطلاق ہے، یعنی یہ اطلاق جو پایا جا رہا ہے یہ بالوضع ہے یا بے مقدمات الحکمہ ہے، یہ بحث تھی، ٹھیک ہے. تو چونکہ جن لوگوں نے بالوضع کہا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس کو دخالت کی تھی، وہ داخل کر دیا تھا، ہے نا. کہا تھا کہ الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ اطلاق کے لیے بھی کیا ہے، وضع کیے گئے ہیں، یہ اس کو بتانا تھا. اس لیے مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یعنی کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف معنی کا ہی لحاظ کریں، نہیں جیسے ماہیت میں ایسا نہیں کہ صرف ماہیت کے محتاج ہوتے، نہیں اعتبارات کے بھی ہم محتاج ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لأن الوضع من المحمولات الواردہ علیہ، کیوں، اس لیے کہ وضع کیا ہے، ایک گویا کہ محمولات ہے، کیا مطلب یعنی حکم ہے،
وض کرنا یعنی حکم لگانا، اس لیے کہتے ہیں وض ہو الحکم. وض کیا ہے؟ ایک حکم لگا رہے ہیں آپ لفظ کے اوپر. جب آپ نے کہا کہ لفظ اسد کا معنی کیا ہے؟ حیوان مفترس، تو گویا کہ آپ نے حکم لگا دیا کہ آئندہ سے کیا ہوا، لفظ اسد کو استعمال کیا جائے گا کس کے؟ حیوان مفترس کے لیے. اچھا جب حکم، اور ہم نے حکم کے لیے کیا کہا ہے؟ حکم کے لیے مصحح ہونا ضروری ہے، ایک امر خارجی کا اعتبار کا. فلا بد ان يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا الى ما هو خارج عن ذاته. واضح ہوگی بات؟ اچھا فقد یؤخذ، تو یہ جو خارج عن ذات ہے تو یہ کبھی بشرط شیء ہوتا ہے، وقد یؤخذ بشرط لا، وقد یؤخذ لا بشرط. ولا يلزم ان يكون الموصول هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ موصولہ کیا ہو؟ صرف اور صرف اعتبار ذہنی ہو. بل الموصول هو نفس المعتبر، بلکہ کیا ہے؟ موصولہ کیا ہے؟ وہ ذات معنی ہے. ٹھیک ہے، خود معتبر ہے. وذاتہ لا بما هو معتبر، نہ یہ کہ ذات بقید اعتبار ثلاثہ. ٹھیک ہے، بلکہ تو کیا ہے، یعنی یہ اعتبار کو قید نہیں قرار دیا گیا، بلکہ کیا، بل اعتبار مصحح للوضع. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر اس عبارت کو سمجھا جائے؟ یعنی اعتبار قید وضع نہیں ہے، بلکہ اعتبار خارجیہ کیا ہے؟ یہ مصحح وضع ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. واضح کی بات؟ تو جب آپ ایک خارجی سے سمجھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں ذہنی نہیں ہے بلکہ خارجی ہیں. تو پھر ہم پر یہ اشکال. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بلکہ اسی طریقے سے وہ بات بھی درست ہو جائے گی، کون سی؟ جو اس میں جنس میں کہا تھا کہ صرف ہم معنی پہ نہیں لحاظ کرتے ہیں بلکہ ایک امر خارج کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اور وہ امر خارجی کیا ہے؟